السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو اور عزیزو، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قصص النبیین للاطفال دوسری جلد کا ایک سبق آج پڑھیں گے۔ سبق کا عنوان ہے طغیان سمود، قوم سمود کی نافرمانی۔ ولیکن استکبر القوم وطغوا، اور لیکن قوم نے تکبر کیا اور سرکشی کی۔ وقالوا لماذا لا تشرب ماشیتنا کل یوم، اور کہنے لگے کیوں ہمارے چوپائے ہر دن نہیں پی سکتے ہیں، کیوں ہمارے چوپائے ہر دن نہ پیے۔ وزجر الناس من هذه الناقة التي تنفر منها ماشیتهم، اور لوگ تنگ آ چکے اس اونٹنی سے کہ جس سے ان کے چوپائے بدکتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ وَكَانَ صَالِحٌ قَدْ حَذَّرَهُمْ مِنْ أَنْ يُهِينُوا هَذِهِ النَّاقَةَ، اور حضرت صالح علیہ السلام ان کو اس اونٹنی کی توہین کرنے سے ڈرا چکے تھے۔ وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَحْذَرُوا، اور لیکن وہ لوگ نہیں ڈرے۔ قَالُوا، لوگوں نے کہا، مَنْ يَقْتُلْ هَذِهِ النَّاقَةَ، کون اس اونٹنی کو قتل کرے گا، مارے گا۔ قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ أَنَا، ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا انا، میں۔ وقام الآخر وقال انا، اور ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا وقال، اور کہا انا، میں۔ وذهب الشقیان وجلسا ينتظران خروج الناقة، دونوں بدبخت گئے، وجلسا، اور بیٹھ گئے، ينتظران، انتظار کرتے ہوئے، خروج الناقة، اونٹنی کے نکلنے کا۔ دو بدبخت آدمی گئے اور اونٹنی کے نکلنے کا انتظار کرتے ہوئے ایک جگہ بیٹھ گئے۔ حتی خرجت الناقة رماها الاول بسهم، حتی اذا خرجت الناقة رماها الاول بسهم، یہاں تک کہ جب اونٹنی نکلی، رماها الاول، پہلے آدمی نے اس اونٹنی کو تیر سے مارا، ونحرها الثانی، اور دوسرے نے اس کو ذبح کر دیا، فقتلہا، پس اس کو قتل کر دیا، مار دیا۔